الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ میں بندے مومن ہوں، تیرا لطف دکھا، محتاج ہوں، بے کس ہوں، کرم کر مولا۔ جب غیر کے سجدے سے بچایا تو نے، تو ان کی طرف ہاتھ بڑھانے سے بچا۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم، نور مجسم، شہنشاہ شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کا یہ اجتماع جو پہلا مرکز اہل سنت و جماعت جامع مسجد افضل گنج حیدرآباد میں منعقد ہے، اس کا عنوان ہے فضائل شب برات، یعنی برات کی رات کی کیا اہمیت ہے اور ہم کو شب برات میں کیا کرنا چاہیے، اور یہ جاگنے کی رات ہے یا نہیں ہے۔ اس عنوان پر آپ کے درمیان میں کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے خود کہا الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ تو اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ اللہ بندے کو روزانہ موقع دے رہا ہے کہ میں تیرے گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ جیسے ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز کے درمیان میں اگر ہم سے کچھ فروگزاشت، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے میں جو ہفتہ بھر ہم سے کچھ لغزشیں ہوتی ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے سے معاف کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایام، کچھ راتیں ایسی بنائی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع دے رہا ہے کہ اے میرے گناہگار بندو، تم مایوس مت ہو۔ تم انسان اور بشر ہونے کی وجہ سے تم سے غلطیاں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، خطائیں ہوگی، معصیت ہوگی، گناہ ہوں گے۔ تم چھوٹے بھی گناہ کرو گے، بڑے بھی گناہ کرو گے،
لیکن میں ایسا ارحم الراحمین ہوں، ایسا رحیم کرنے والا ہوں، ایسی رحمت برسانے والا ہوں کہ جب میری رحمت برسے گی تو نیکے کاروں کے تو درجے بلند ہوں گے، لیکن اے گناہگار بندو تم مایوس نہ ہونا، میں تمام تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تم کو بھی جنت کے قابل بنا دوں گا۔ اس لیے اہل سنت الجماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان و رحیم ہونے پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتی ہے۔ اس لیے اہل سنت جماعت گناہگار کو کافر نہیں سمجھتے۔ جو بدعقیدہ ہیں، جن کا نہ علم ہے، نہ اللہ سے محبت ہے، نہ رسول اللہ سے محبت ہے، وہ گناہگاروں کو کم نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ان کو کافر سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے اگر تیرے گناہ زمین کے ذرے ذرار برابر ہیں، میری رحمت آسمان سے بھی بڑھ گئی، میں ایسی رحمت کی بارش کروں گا کہ تیرے سب گناہ دھل جائیں گے۔ تو ہم گناہگار ہیں، اس لیے موقع دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو نظر انداز کر دے اور ہم کو بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو اسی لیے ہمارے پاس جاگنے کی راتیں ہیں۔ اور میں آپ لوگوں سے کروں گا، اگر آپ سنی ہے تو یہ جو لوگ جاگنے کی راتوں کو نہیں مانتے ان سے آپ تعلق نہیں رکھنا۔ اب آپ لوگ ان سے بھی ملیں گے، ادھر بھی آئیں گے تو پھر اللہ کی رحمت ملے گی۔ اللہ بول رہا کہ میں بخشنے والا ہوں، انہوں بول رہے کہ نہیں جگنا ہی نہیں ہے، کہاں ہے، بدعت ہے بول رہے ہیں۔ تو جو اللہ کی حکم کو نہ مانے، جو رسول اللہ کے فرمان کو نہ مانے، کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ اس لیے ہمارے پاس اہل سنت جماعت کے پاس شب برات جاگنے کی رات ہے، اور آپ سینہ تان کے بولنا ان لوگوں کے سامنے برابر اس میں جاگنا، اور اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور وہ بھی گناہگاروں کے لیے یہ رات ہے۔ تو اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھ رہا، تو اپنے آپ کو بہت بڑا نیکوکار سمجھ رہا، ہاں تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ ارے ہم گناہگار ہیں لیکن اللہ کے غدار نہیں ہیں۔ اللہ بول رہا میں رحم کرنے والا ہوں، اللہ بول رہا میں معاف کرنے والا ہوں، اللہ بول رہا کہ تیرے گناہوں کو دھو دینے والا ہوں، اللہ کہہ رہا کہ تجھے بھی جنت عطا کرنے والا ہوں، اور تو کہہ رہا کہ جگنا نہیں ہے تو تو جا کے کچھ بھی کر لے۔ لیکن اہل سنت جماعت یہ جاگنے کا اہتمام آج سے کرتے نہیں آ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے مسلمان ہیں شب برات کو جاگنے کی رات سمجھتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو شب برات میں جاگنا اہل سنت جماعت کی علامت ہے۔ مسجدوں میں جاگنے کا اہتمام کرنا، مسجدوں کو کھلی رکھنا۔ ارے لوگ مسجدوں کو آ رہے ہیں، انہوں تالا لگا کے بھاگ رہے ہیں، مسجد میں نہیں تو کہاں نا؟ یہ دیکھو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ مسجدوں سے روکنے والے ہیں، اور اہل سنت جماعت اللہ کے گھر میں لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ اس لیے جاگنے کی رات میں مسجدوں کو روشنی کی جاتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے مسجد میں ہر قسم کا، تاکہ نیکوکار بھی آئے گناہگار بھی آئے۔ نیکوکار آئے گا تو اللہ اس کے درجے بلند کرے گا، گناہگار آئے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس لیے ہم مسجدیں کھلی رکھتے ہیں، جاگنے کی رات مناتے ہیں، لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلاتے ہیں۔ مسجدیں کیا ہے؟ مسجدیں جنت کا حصہ ہیں۔ یہ لوگ جنت میں جانا نہیں چاہتے، اس لیے مسجدیں بند کر رہے ہیں۔ آپ اچھی طرح سن لو، ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنا، ایسے لوگوں کو جواب دینا ہر سنی کا کام ہے۔ ان سے ہمدردی کرنا، ان کے اجتماع میں نہیں جانا، ان کا ویڈیو نہیں سننا، ان کی ریکارڈنگ نہیں سننا،
ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، ان سے دور رہنا، ان گھر میں بھی آئے تو گھر سے بڑھا دینا. مگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، ہم بھی جاگیں گے. مولا علی نے فرمایا ہم بھی جاگیں گے. غوث اعظم نے فرمایا ہم جاگیں گے. غریب نواز نے فرمایا ہم جاگیں گے. نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہم جاگیں گے. شیخ عبد الرحمن موزی سے دہلوی نے جاگا ہم جاگیں گے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سندی رضی اللہ تعالیٰ نے جاگا، مجدد نے جاگا، ہم جاگیں گے. اور تمام علماء، تمام صوفیاء، تمام اولیاء نے جاگا. حضور بہنو علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاگنے کی رات ہے. مودی سے ذکر عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاگنے کی رات ہے. حضور انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاگنے کی رات ہے. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاگنے کی رات ہے. اس لیے تمام سنی اللہ کے رسول کی، اولیاء کی بات سن کے شب برات میں جاگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں اللہ ہمارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر کے ہم کو نیکوکاروں میں شامل فرمائے گا. یہ ہے. تو یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ ڈر ڈر کے زندگی نہ کو گزارو. ایسے لوگ آپ بولے کوئی جاگنا ہے تو آپ بولنا چلو یہاں سے، کیونکہ اتنے دلائل ہمارے پاس ہے. اب ان سے بحث کیا کرتے، آپ انہوں کیا سمجھاتے؟ انہوں سمجھ بوجھ کے کر رہے، انہوں جنت سے دور ہے، دوزخ کے قریب ہے. اب آپ کو اللہ جنت میں جانا چاہ رہا، آپ جنت میں جانا چاہ رہے نہیں چاہ رہے، تو پھر جاگنا. اللہ تو بول رہا جاگو اور آؤ میرے پاس سجدہ کرو، رو پلاؤ، گر گراؤ، معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ خبیث لوگ اللہ کو رحیم و کریم نہیں مانتے. اہل سنت جماعت اللہ کو رحیم و کریم مانتے ہیں، سرکار کو رحمت للعالمین مانتے ہیں. اس لیے یہ جاگنے کی رات ہے، شب برات. اور اس سے اگر کوئی آپ کو بولا یہ نہیں جاگنا بدعت ہے تو سمجھ لینا انہیں دوزخ میں جا رہا. اور اس کا مقابلہ کرنا، خاموش نہیں بیٹھنا، خاموش پی کر کے نہیں آنا. میری تقریر سنے تو جواب دینا اور اس کو بڑھانا، اس کو گھر میں بھی کچھ نہیں دینا. تو جب آپ سمجھیں گے کہ آپ سنی ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے اجتماع میں نہیں جانا، ان کے پاس بیٹھنا نہیں، ان کی نہ قرآن نہ حدیث، نہ ان کے مدرسے میں بچوں کو پڑھانا، نہ ان کو چندہ دینا، نہ ان کو عالم سمجھنا. سن لو ہماری سیدھی بات، نہ ان کو مولوی، نہ عالم، نہ کوئی مفتی، کچھ نہیں ہے. وہ باہر جاہلوں سے بدتر ہے وہ. اس لیے اہل سنت جماعت کا بچہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمت والا مانتا ہے، کریم مانتا ہے، رؤوف مانتا ہے. اس لیے شب برات میں بچہ بھی جگتا ہے، بڈھا بھی جگتا ہے. یہ جاگنے کی رات ہے. اس میں ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، مسجدوں میں بیٹھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے. اور یہ عبادت کی رات ہے. یہ اس لیے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، جلوہ گر ہوتا ہے آسمان دنیا. کب سے؟ روزانہ تو ہوتا ہی انہیں آسمان دنیا پہ اعلان کرتا ہے، لیکن شب برات میں اللہ تبارک و تعالی ایسا جیسا سورج ڈوبتا نا، سورج جیسا ڈوب تو اللہ تبارک و تعالی شب برات میں ایسا سورج ڈوبتا ہی اللہ کی جلوہ گری ہو جاتی، اپنی شان سے، اس کی شان سے تجلی فرماتا ہے. تو کب تک؟ فجر کی ابتدا تک. اور یہ اعلان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا. پہلا اعلان کیا آ رہا دیکھو، ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی گناہ دھلانے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اس کی مغفرت کی جائے. تو اللہ کتنا کریم رحیم ہے. اب ہم تو گناہگار ہیں نا، ہم تو مغفرت سے چاہیں گے نا، مولا
साल भर इतने गुनाह कर रहे हैं, कौन माफ करता? ये बड़े बड़े सेठों को जाके बोलो, बड़े बड़े जमींदारों को बोलो जो पैसों की चक्कर में फिर के ये जमीन खरीदो, सर इमारत, बोलो मैं 1 करोड़ रुपया देता हूं, तुम मेरा गुनाह माफ कर सकते क्या? वो तो उन्होंने तो क्या, जाके मुफ्ती साहब को पकड़ के बोलो, बड़े बड़े बातें कर रहे ना, मीलाद में गड़बड़ हो रही, वो सलाम नहीं पढ़ना, वो ऐसा है, ये बिदअत है, वो शिर्क पर है ना। ठीक है, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं मुफ्ती साहब, मेरे गुनाह माफ करा सकते क्या? करा सकते? हाँ, 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी तो नहीं करते, जेब में रख लेके उल्टे पुल्टा खर्चा कर लेंगे, उन्हें खुद पैसों के चक्कर में उन्हें आपके क्या गुनाह माफ कराते। लेकिन अल्लाह, देखो हमारे आका की कितनी बड़ी रहमत है, आका कितने हमारे पर रहम फरमाने वाले, आका ने इत्तला दी, ये इल्म गैब है कि नहीं है? अब ये लोग इल्म गैब रसूल को नहीं मानते, आप उनके साथ मिल रहे, जाके चाय पी रहे, खाना खा रहे, शादियां करें, ब्याह करें, लानत है यारो ऐसे लोगों से मिलना। हाँ, सरकार ने यह बताया कि अल्लाह शबे बरात को सूरज डूबते ही तजल्ली फरमाता है और ये ऐलान करता है कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई गुनाहों की माफी चाहने वाला, है कोई लग़्ज़िशों की माफी चाहने वाला, है कोई पाक और साफ होने वाला, है कोई गुनाहों से पाक होने वाला, तो मैं उसके गुनाहों को पाक करूंगा और उसको जन्नत के काबिल बनाऊंगा। तो पता चला कि शबे बरात रसूल पाक के सदक़े में मिली है और सरकार के सदक़े में अगर हम अल्लाह से माफी चाहते हैं तो इस रात को अल्लाह तबारक व तआला हमारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ करके हमको नेकोकार बना देता है। अब समझ में आई बात? दूसरा अल्लाह कहता है कोई रिस्क का तलबगार, हम इधर उधर जा रहे हैं, ये कारोबार, वो तिजारत, अब रमजान में तिजारत ना कर रहे, इधर उधर भाग रहे, उनकी खुशामद हराम कारी कर रहे, इनकी जमीन पे कब्जा, उनके मकान पे कब्जा, उनकी वो कर रहे, और अल्लाह बोल रहा कि रिस्क देने वाला मैं हूं, आज तलब करो। है कोई रिस्क का तलब करने वाला ताकि मैं उसके रिस्क अता करूं? तो मांगना है नहीं है, बोलो। और अल्लाह यहां तक भी ऐलान कर रहा है, ये फजर तक ऐलान होता कि जो चाहे मांगो, दुनिया मांगो, दीन मांगो, आखिरत मांगो, कारोबार में तरक्की मांगो, सेहत मांगो, तंदुरुस्ती मांगो, बलाओं से छुटकारा मांगो, ये बारात रात ही है छुटकारे का। बारात कहते हैं छुटकारा, हर चीज से छुटकारा होकर अल्लाह की तरफ हो जाने का नाम शब बारात ये है। तो ये फजर तक निजा होती है। अल्लाह तबारक तआला अपनी रहमतें बिखर के बुला रहा है, तो अब हम गुनाहगार जाएंगे नहीं जाएंगे, रोएंगे नहीं पलाएंगे? हाँ, अल्लाह का जिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर ये मौका है ना, घरों में भी हम एहतमाम करते हैं। अल्लाह के फजल से ये खबीसों का पुकारा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी सुन्नी मुसलमान अपने घरों में भी शब बारात मनाते हैं, अपने मस्जिदों में भी मनाते हैं, हर जगह शब बारात मनाकर जो इबादत हो सकती करते हैं, इस यकीन के साथ कि सरकार दो आलम शासन के सदक़े में अल्लाह हमारे सब गुनाहों को माफ फरमाएगा, हमारे रिज़्क़ में इजाफा फरमाएगा, हमारी मुसीबतें दूर फरमाएगा, हमारी तकलीफों से राहत देगा, हमारी बीमारियों को दूर करके हमको सेहत अता फरमाएगा। ये रात वो रात है, इस रात में जागिए, ये वो रात। इसलिए इस रात में अल्लाह तबारक व तआला इतने इनामात फरमाता है जो हदीस पाक में है। अब आप इन लोगों को अहले हदीस मत समझे, इन हदीस को भी नहीं मानते। हदीस वाले हम हैं, अहले सुन्नत जमात। ये खुली खुली बात मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग पढ़ते रहे, कुछ भी नहीं, अब उनके मिलते हैं, उन्हें भी अच्छा बोल रहा, वो वीडियो देते हैं, ये सब वीडियो बंद कर दो। अरे है ना, तो हम वीडियो चला रहे ना, ये वीडियो चलाओ, कहीं को इधर उधर झांक रहे। कहां तक आपको यहां तक गुमराह ला दिए, शब बारात में जागना बिदअत है कहते, तू ही सबसे बड़ा बिदअती है। अल्लाह से मांगना भी बिदअत है रे, अल्लाह से दुआ करना भी बिदअत है। बोलो आप, ऐसी बात है। और आज से न जाग रही, सरकारें दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जाग रहे पूरे मुसलमान।
وہ بھی اہل سنت جماعت، پوروں نے لکھا ہے، پڑھیں گے تو نا یہ جتنے ہیں نا یہ پوری وہابی لابی ان پڑھ ہے، یہ انہوں جاہل نمبر 1 ہے، نہ انہوں مفتی ہے نہ عالم ہے، یہ سب ڈھونگ ہے۔ ہاں ہمارے کو نا اللہ کا فضل ہے، کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ ہیں، غوث اعظم سے بڑھ کر بھی کوئی ہے، غوث اعظم نے خود رکھا یہ جاگنے کی رات ہے۔ اب آپ غوث اعظم کو مانتے نہیں مانتے، جاگنے کی رات۔ پھر ہم غوث اعظم کے راستے پہ ہے، تم ابلیس کے راستے پہ ہے، شیطان کے راستے۔ اس لیے ہم جاگ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو میں بار بار بول رہا ہوں کہ بھائی یہ آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اندر گھس کے ہمارے کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ہمارے کو دوزخ کے حوالے کر رہے ہیں، ان سے ڈٹ کے مقابلہ کرنا، ان کو قریب آنے نہیں دینا۔ رشتہ دار بھی ہے تو رشتہ داری چھوڑ دینا، اللہ رسول سے بڑھ کے کسی کی رشتہ داری ہے کیا؟ بولو آپ سمجھو اچھی طرح۔ میں بار بار توجہ اس راستے دلاتا ہوں، لوگ آپ بولتے ہیں آپ یہی بولتے ہیں ہمیشہ یہ انتشار پر، انتشار نہیں ہے، یہ رسول اللہ کو ماننے کا طریقہ ہے، اللہ کو ماننے کا طریقہ ہے، ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں۔ اس لیے ارے یہ حول حدیث ہمیں پتا تو آپ کو، ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے نا، ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، سیاست میں ہے، اور کئی حدیث کی کتابوں میں یہاں یہ باب باندھا گیا، باب تو عنوان باندھ دیا شب برات کے فضائل بول کے۔ اب آپ لوگوں کو معلومات میں نالج نہیں، انہیں بول دیا کہ بدعت ہے، کہتا ہے بدعت، تو ہے بدعت ہی بولنا۔ انہوں جو ہے حدیث کو بھی نہیں مانتے، حدیثوں کی کتابیں میں آئی نصف شعبان المعظم میں کی برکتیں رحمتیں۔ اس لیے اب دیکھو قرآن سے لے کے چلتا ہوں میں، آپ قرآن پاک میں آیا حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم والکتاب المبین، کتاب المبین کی قسم، کھلی کتاب کی، انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ، یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ تو یہاں پر مفسرین نے کہا لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات ہے، تو اسے شب برات کا نام ہے شب مبارک، شب رحمت، شب مغفرت، شب توبہ، یہ شب برات کے نام ہے۔ شب برات، شب برات وہ تو گناہوں سے چھٹکارا، نیکیوں کی طرف داخلہ، یہ شب برات، یعنی ہم گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، بدوں کی صحبت سے چھٹکارا، یہ شب برات کا مقصد ہے۔ تو اس کے کئی نام ہیں، اور اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہمارے حساب جاتے ہیں، ہم زندگی میں سال بھر کیا کریں، پھر وہاں سے کون پیدا ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کس کو مصیبت آنے والی ہے، کس کی مصیبت ٹلنے والی ہے، کون حج کو جانے والا ہے، کون موت کے ہے، ادھر نکاح کر رہے ہیں ان کی موت کی تیاری ہو رہی ہے، یہ تمام حساب و کتاب اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ تو اب دعا کرنا نا، اس لیے سرکار دو عالم نے کثرت سے روزے رہے شعبان میں، تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ کثرت سے روزے، تو کہا کہ اس مہینے میں اللہ کے پاس ہمارے اعمال جاتے ہیں، تو جب میرے اعمال جائیں تو میں روزے دار کہلاؤں۔ سرکار تو یہ سکھائے اور ہم اکڑ نہیں، ہم نہیں روزہ نہیں رہتے 15ویں دن کو۔ اس لیے حدیث پاک ترمذی شریف میں قرآن بتایا نا، یہ حدیث شریف ہے، اس میں آیا کہ نصف شعبان المعظم کی رات، یعنی 15ویں شب کو آیا کہ قیام کرو،
رات میں قیام کرو، مطلب کیا ہوتا؟ یعنی رات میں عبادت کرو، اللہ کے لیے کھڑے رہو رات میں، اور دن میں روزہ رہو۔ علانیہ حدیث میں آیا، اب ان حدیث کو مان رہے تو پھر ہم ان کو کل کو ماننا؟ مثال سے جو فاتحہ نے دیا، جیسا یہ معاملی مثال ہے، فاتحہ نے دیا چوروں نے، ہاں جو جگنے کی راتیں مانا چوروں نے، انہوں نے اللہ کو مانا، نہ رسول کو، نہ حدیث کو، نہ قرآن کو نہیں مان رہا، اور آپ لوگ ہمدردی کر رہے ہو اس کی۔ اب میں بولا تو بولے سختی ہے، سختی ہے، آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، بولو یہاں جتنے بیٹھے سختی ہے، صحیح بات ہے نا؟ سرکار فرما رہے نا کہ نصف شعبان کی رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رہو، یعنی 15ویں دن کو روزہ رہو۔ اب منگل کے دن ہماری شب برات آ رہی ہے، منگل اور چہارشنبے کے درمیان میں جو رات آئیں گی وہ شب برات ہے، اور 15ویں جو چہارشنبہ ہے اس میں جو ہے نا ہمارا روزہ رہنا ہے، سمجھ گئے؟ کب جاگنا ہے؟ منگل کی رات کو، اپن جو منگل کی رات بولتے، آج جو ہے 12 ہے، آج 12 ہے اتوار کو، پیر کو 13 ہے، منگل کو 14 ہے، تو 14 کو شب 3 فروری، ہاں 15ویں شب، 15ویں دن، 15ویں شب جاگنا ہے، 15ویں دن جو ہے روزہ رہنا ہے۔ تو سرکار خود ارشاد فرما رہے ہیں یہ رات میں جاگو۔ مولا علی مشکل کشا سے روایت ہے کہ اس رات میں جو جاگے گا، اس رات کا جو اہتمام کرے گا، اس رات میں وہ اللہ کی رحمت برستی ہے کہ بنی کلب کے بکریوں کی تعداد سے زیادہ، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ اس رات میں دوزخیوں کو آزاد کرتا ہے اور ان کے گناہ بخش کے ان کو جنتی بناتا ہے۔ بنی کلب کی حساب سے اس کی تشریح کرنے والے شارحین نے کہا کہ مدینہ طیبہ میں بنی کلب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی بکریاں سارے مدینے میں مشہور تھی، زیادہ بکریاں تھی لا تعداد۔ تو اللہ اس لیے اس کا مثال دیا، یعنی کوئی تعداد نہیں ہے، اللہ بے حساب بے شمار لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اللہ کی جو چاہے مرضی۔ اور اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں تو اللہ زمین کے ذرے ذرے سے زیادہ لوگوں کو، زمین کے جتنے ذرہ ہے نا ریت کے، اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش کرتا ہے، آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ اللہ لوگوں کی اس رات میں بخشش کرتا ہے۔ تو اب ہماری بھی بخشش ہونا نہیں ہونا، اس لیے ہم اس رات میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں اور دن میں جو ہے روزہ رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ کل بھی روزہ رہتے، اب کل پیر ہے نا، 14-15 کا روزہ رہتے، رہ سکتے ہیں آپ، نفل روزہ ہے، آپ جتنے چاہے۔ سرکار تو شعبان میں کثرت سے روزہ رہتے تھے، آپ رہیے روزے، بھائی نفل پڑھیں گے تو فرض پڑھنے کی طرف توجہ، بعض لوگ آپ بھٹکانے کی کوشش کرتے، فرض پڑھ لیں کیا؟ ان کو بولا تم خاموش بیٹھ جاؤ، ایسے لوگوں کی باتیں نہیں سننا، بہت بڑا وعدہ کر کے فرض نہیں ہوتی ہم سے، فرض نہیں ہوتی بلکہ نفل پڑھ لے رہے ہیں کہ نفل سے ہم فرض کی طرف جائیں گے۔ تو ایسی باتوں میں نکو آؤ آپ لوگ، ایسے لوگوں کے بیانہ بھی نکو سنو، فرض پڑھو فرض پڑھو، ارے پہلے آ جاؤ، گناہ سے معافی چاہو، پھر فرض کی تیاری بھی کرو۔ نفل پڑھتے پڑھتے فرض پڑھیے، اور جماعت کے ساتھ بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، نہیں صلاۃ التسبیح کی جو ہے جماعت ہو رہی تو شریک ہو جاؤ، نہیں ہونے والوں پہ زور نہ کو کرو، کیونکہ یہ علماء سے ثابت ہے، ہاں پہلے کے دور سے مدینہ طیبہ میں خود مکہ مکرمہ میں خود شب برات کو جگتے تھے لوگ، نوافل پڑھتے تھے، کوئی جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، کوئی الگ پڑھتا تھا، پوری رات جگتے تھے۔ اب یہ سب مٹا دیے، آپ لوگوں کو معلوم نہیں، آپ انہیں کل بولنا بھائی اپنا عقیدہ بچانا ہے، جیسا پاکٹ میں پیسہ رہا تو پاکٹ میں رکھ کے اندر کے جیب میں رکھتے نہیں، تو ویسی عقیدے کی بھی حفاظت کرنا،
کوئی آپ کے جیب پہ ہاتھ ڈالا تو نہیں لے لیجیے دیکھیے السلام علیکم لیجیے بھائی بولتے کیا. اب عقیدہ لے رہا تو نہیں بیچارے وہ تونو ہے وہ نمازی ہے چلوں گا نمازی پڑھے گا یہ ہمارے کو بتا یہ بول شب برات منانا ہے نہیں منانا. یہ بات آپ ہماری سن لیجئے تو ایمان بچے گا نہیں تو نہیں. تو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی بخشش کرتا ہے. مانگنے کی رات ہے. مانگو جتنا مانگتے مانگو. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ سجدے کرو قرآن کی تلاوت کرو. اب تک تو بہت گناہ ہو گئے اب یہ رات آ گئی ہے غنیمت ہے رو پلاؤ. رونا نہیں آتا ہے تو بزرگوں نے کہا رونے کی صورت بناؤ اور اللہ سے مانگو خشوع خضوع کے ساتھ رو. کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا تو مسجد میں بیٹھ کے اللہ 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 پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. درود شریف پڑھو. اللہ سے مانگو اللہ میری مغفرت کر دے میرے گناہ معاف فرما دے. اللہ میری پریشانیاں دور کر دے. اللہ میری مصیبت دور کر دے. میرے بیماریاں دور کر دے. اللہ مجھ پر رحم فرما کرم فرما. اللہ میری آخرت بہتر کر دے. اللہ میری خبر بہتر کر دے. اللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما. یہ دعائیں کرنا رات بھر نفیل پڑھنا قرآن شریف پڑھنا جو بھی ہوتا ہے یاسین شریف پڑھنا. اس دن کو یاسین شریف پڑھی جاتی ہے. اس سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو سورج جب غروب ہونے کو آتا نا جیسا اب آ رہا ہے 6:09 کو سورج غروب ہو رہا یا 6:10 کو ہو رہا 5 منٹ ٹھہر کے اہل سنت والجماعت کے پاس اذان ہوتی. یہ خبیثوں کے پاس ایسا سورج ڈوبتے ہوتی. تو ہمارے علماء احتیاط بتائے سن لو آپ انہوں جیسے شہروں میں جا کے لوگوں کا ابھی وہ ڈوبا پورا ڈوبنے دینا تو اطمینان ہو کے بعد اس لیے ہم لوگ اگر جیسے اب یہ 9 یا 6:10 کو سورج غروب ہو رہا نا تو ہم کیا کہتے ہیں 6:15 کو روزہ کھولتے یعنی مکمل طور پر سورج جو ہے نا اطمینان ہو کے افطار کرنا. اسی وقت ہم مغرب کی اذان دیتے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹیکنیکل بات. یہ کئی کو ہے سنیوں کے انہوں ایسا ہوتا اذان دے دے رہے اگر سورج صحیح نہیں ڈوبا تو کیا کرتا رہے لوگوں کی روزے خراب کرتا. اس لیے وہ خبیثوں کی اذان پہ نہ نماز پڑھنا نہ وہ خبیثوں کی اذان پہ افطار کرنا. آپ رمضان آ رہا ہے احتیاط بھی کرو چرانا بجا رہے ہاں اذان دے رہی اپن احتیاط سے اس سے 5 منٹ دیکھتے ہیں اپن لوگ اس کے بعد اذان دیتے ہیں ہمارے پورے سنی مسجدوں میں. تو اب جو ہے اذان 6:15 کو ہو رہی نا تو کیونکہ 6:10 کو سورج ڈوب رہا 6:15 تو اس سے پہلے 6:05 سمجھو میں بتا رہا ہوں. تو آپ لوگ کیا پڑھنا 41 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 41 مرتبہ پڑھ لینا سورج ڈوبنے سے ذرا پہلے یعنی 6:05 کو سمجھو 6 بھی پڑھ لیے تو پھر ٹھیک ہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اس کے بعد مغرب کے ساتھ ہی اللہ آسمان دنیا پہ جلوہ کر کے اعلان کر رہا مانگو 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 جو مانگو تو مانگتے جاؤ. یہ شب برات کی. پھر شب برات میں الحمدللہ آج تک اللہ تمام سنیوں کو آباد رکھے تمام مسجدوں کو آباد رکھے. آج بھی ہماری مسجدوں میں 3 مرتبہ یاسین شریف عشاء سے عشاء کی نماز دیر سے رکھتے تاکہ پورے مسلمان جمع. ہمارا جذبہ دیکھو تمام لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کے وہ کر کے یہ جاگنے کی رات ہے. آپ پانی نہائیے. اور ایک طریقہ بتایا گیا ہے علماء کی طرف سے کہ اپنے پانی نہانے میں آپ جو ہے گرم پانی میں جو ہے آپ وہ پتے اسے بیر کے پتے ڈال کے ابال کے نہائیے. اس سے جو ہے جادو کا اثر ختم ہوتا. یہ بتایا گیا ترکیب. دیکھو ہمارے علماء کیسی کیسی تحقیق کر کے بتائے. تو ہو سکا آپ پیڑ کے پتے لا کے ابال کے اس میں پانی نہائیے. ہاں اللہ سے دعا کیجئے اور پھر جو اپنے پاس اچھا کپڑا ہے وہ پہنیے سرما لگائیے عطر لگائیے مسجد کو آئیے عشاء کی جماعت سے نماز پڑھیے
جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا پھر فجر کی نماز جماعت پڑھتا اس کو رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا. سمجھے؟ یہ اہتمام ہے ہمارے پاس. ہم فرض کو کب چھوڑ دیں؟ تو ہولا ایسے باتاں کر رہا فرض. ارے یہ تو ہم فرض ہی کر رہے نا. فجر عشاء بھی فرض پڑھ لیں نا, فجر بھی فرض پڑھ لیں. پھر یہ پوری رات میں آپ اپنا اکیلے یا مسجدوں میں اہتمام ہوتا 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھا جاؤ. پہلی مرتبہ اس نیت سے پڑھنا اللہ ہمارے کی بخشش کر دی. پہلی مرتبہ یہ ہے کہ اللہ ہماری عمر دراز فرمائے, ہماری عمر حلال کاموں میں لگے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں ہماری زندگی گزر ہو, ہماری عمر طویل ہو اور ہم تمام بیماریوں سے بچے, صحت مند ہمارے کو عمر عطا فرمائے. پھر دوسری مرتبہ کرنا کہ اللہ ہمیں رزق عطا فرما, حلال رزق عطا فرما, حرام سے بچا. تیسری مرتبہ اللہ ہم کو ہر بلا آسمانی زمینی سلطانی بلاؤں سے, ان نیت کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ یاسین سننا یا پڑھنا. اور پھر دعائے نصف شعبان المعظم آپ ہر کتاب میں مل جاتی, وہ دعا پڑھ لینا یا کوئی پڑھا دیا پڑھ لینا. تو اس کی بھی رحمتیں برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس رات کو کیسا بھی ہماری دعا سن رہا. یہ رات گناہگاروں کے لیے ہے. آپ دعا کریے, اللہ تو بول رہا مانگ, اس سے بڑی کیا بات ہوگی. لوگ یہ جو ہے نا کیا کیے, ایک شرٹ لیے تو 2 شرٹ دے رہے ہیں, لوگ لائن لگا رہے ہیں. یہ دوسرے شرٹ کی کیا ضرورت ہے ہمارے, انہیں پیسے مان لے رہا. وہ ایک لیے تو دوسرا ہے, وہ لوگ بھیڑ لگا رہے. ہاں, پان کے ڈبوں پہ دیکھو بھیڑ ہے, وہاں بھی بھیڑ ہے. ارے مسجدوں میں بھیڑ لگاؤ. آج بول رہا اللہ جو چاہے مانگو میں دینے والا ہوں. عقل سے کام لو, ایمان سے کام لو, یہ کرو, اللہ سے جو چاہے مانگو اور اس کی پابندی کرو اور لوگوں کو بھی ترغیب دلاؤ. تو اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. آسمان کے 2 رحمتوں کے دروازے ایسے ہیں جو روزانہ کھلے رہتے. ایک دروازہ ہے جو ہمارے اعمال چلے جاتے اس سے, ہر انسان کے. دوسرا دروازہ ہے جو ہمیں رزق ملتا. جب مومن مرتا نا تو یہ دروازے روتے ہیں, ارے اس کے نیک اعمال میں اس کو رزق ملتا تھا. کافر مرا تو وہ کرتے ہیں اچھا وہاں مر گیا بول کے. سن لو, تو مومن سنی بنو, فرشتے بھی روتے. اس وجہ سے اللہ والا آسمان والے بھی نہیں روتے ان لوگوں کے لیے. تو یہ جتنے بدعقیدہ ہیں ان پر سبھی عذاب ہے. آپ سنی ہیں, آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے, قدر کرو. آپ اپنے لیے بھی دعا کرو, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرو, میرے واسطے بھی دعا کرو. آپ کریے دعا اس رات کو جاگ. اس لیے اس رات میں جاگنے سے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں. اور اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات پہ حضرت جبریل امی علیہ السلام آئے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر لیے, یا رسول اللہ ذرا آپ آسمان کی طرف دیکھیے. جب آسمان کی طرف سرکار دیکھے تو اس رات میں سرکار فرما رہے ہیں 300 دروازے رحمتوں کے کھلے ہوئے ہیں. رحمت برس رہی ہے, برس رہی ہے. کتنا سنہری موقع ہے بولو آپ. کتنا جگنا چاہیے, رات بھر جگو, مانگتے رہو. کچھ نہیں پڑھے تو مانگتے رہو, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ رزق دے, اللہ یہ کرو, اللہ 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 بولتے رہو, درود شریف پڑھتے رہو. بس ہے, قرآن میں پڑھنا آتا, اللہ درود شریف کلمہ پڑھو. ہاں, سیکھنا قرآن سیکھو. میں نکو سیکھو نہیں, اب نہیں آتا تو کیا کریں گے, اب چلو درود شریف پڑھ لیں گے, لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اللہ پڑھ لیتے. اللہ سے مانگو, اللہ تمہارے کو دینے کو ہی تیار ہے. اللہ یہ نہیں دیکھیں گا انہیں اتنا گناہ گار ہے. ہاں, اور جو حدیثوں میں آیا نا کہ اللہ نجومی کی توبہ قبول نہیں کرتا, وہ یہ سب انہیں توبہ نہیں کراتا ہے. وہ ان کی نہ صلہ رحمی نہیں کرنے والا, اس کی لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے والا, ان کی توبہ قبول نہیں کرتا. حدیثوں میں آیا, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی اس دن توبہ کرتا, اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. توبہ نہیں کرا تو توبہ اس کا قبول ہوں گی. سمجھ رہے آپ, یعنی ہر بڑے سے بڑے گناہگار کی اللہ توبہ قبول کرتا. یہ توبہ کی رات ہے.
آپ سچے دل سے توبہ کرنا، مانگنا اللہ سے، تو یہ رات کا غنیمت سمجھیے، جاگیے۔ تو سرکار نے دیکھا 300 دروازے کھلے ہوئے۔ پھر آدھی رات کے بعد پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ پھر دیکھیے۔ سرکار جب دیکھے تو سرکار فرما رہے ہیں جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک دروازے سے ندا ہو رہی ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے مبارک ہے ان کے لیے جو اس میں رکوع کر رہے ہیں۔ دوسرے دروازے سے مبارک ہے ان کے لیے جو سجدہ کر رہے ہیں۔ تیسرے جو اس میں دعا کر رہے ہیں، اور چوتھے دروازے سے ہے کہ اس میں جو ذکر کر رہے ہیں۔ پانچویں دروازے سے اس میں جو مسلمان جاگ رہے ہیں ان کے لیے، اور ساتویں دروازے سے ندا ہو رہی کہ جو مسلمان جو ہے نا اس میں جاگ رہے ہیں، اللہ سے ذکر کر رہے ہیں، اور 8ویں دروازے سے رہے ہیں مبارک ان کے لیے جو مانگ رہے ہیں اپنی مغفرت۔ 8 دروازے سے فرشتے آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کو، ہم گناہگاروں کو۔ تو خوش نصیبی ہے نا یہ رات کی، یہ سرکار کا علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو سرکار کے علم غیب نہیں مانتے وہ شب برات میں نہیں جگتے، تو یہ سرکار کے گستاخ ہے، اور آپ ان سے شادی بیاہ کر رہے ہیں، ان کا نہیں جا رہے، ان کی چائے پی رہے ہیں، ان کو رشتہ دار سمجھ رہے ہیں۔ ارے یہ گستاخوں سے ہمارے کو کیا واسطہ؟ ہم سرکار کے علم غیب کو مانتے ہیں، آقا کو ہر کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اس لیے ہم یہ یقین رکھ کے رات میں جاگ کے بتاتے ہیں ہمارے آقا کے فرمان کے مطابق ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو اس لیے اس رات میں جاگو اور توجہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اور اللہ سے جو چاہے طلب کرو۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات میں سرکار کو دیکھا کہ سرکار جاگ رہے تھے، اور سجدے میں جا کے سرکار دعا کر رہے تھے۔ وہ دعائیں بھی ہے، سرکار نے حضرت عائشہ کو اجازت دی ہے، وہ دعا یاد ہے نا؟ حضرت عائشہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دعا یاد ہے نا، دوسروں کو بھی بتاؤ، بولے سر وہ دعائیں موجود ہے۔ یہ پلی تھا جس کو علم نہیں ہے، کبھی سا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں بولتا ہوں بھائی ان سے اتحاد ہو، اپنا ذہن اپنا ایمان خراب نہ کر لو۔ اور ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سرکار اپنے بستر پر نہیں ہے، تو آپ نے ٹوٹولا دیکھا تو سرکار نظر نہیں آئے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو تلاش کرتے ہوئے نکلے باہر، تو کیا دیکھتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا جنت البقیع میں ہیں۔ جنت البقیع کیا ہے؟ جہاں صحابہ اکرام کی آرام گاہیں ہیں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، جنت البقیع جہاں پر ہے، تو یعنی وہ مومنین کا مقدس قبرستان ہے نا؟ سرکار وہاں جلوہ فرمائے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا قریب ہی جا کے دیکھا تو سرکار دو عالم آسمان کی طرف چہرہ، اپنا مقدس چہرہ اٹھائے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کو دیکھا، سرکار نے تو کہا دیکھو میرے آقا کا علم غیب۔ سرکار نے کہا اے عائشہ کیا تمہارے ساتھ اللہ اور رسول ناانصافی کریں گے؟ یعنی حضرت عائشہ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ سرکار کہیں دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تو نہیں چلے گئے، یہ ڈاؤٹ آیا تھا۔ تو سرکار بتا رہے حضرت عائشہ کو، اب یہ دل کی بات جاننے والے نہیں ہیں سرکار، تو پھر ہم یہاں کھڑے کہ سلام پڑھے تو سرکار نہیں سنتے، پھر تم وہاں یہ سلام نہیں پڑھنے والوں کے پیچھے آپ لوگوں کہیں کو جاتے بھائی؟ تو سرکار کے علم غیب کو نہیں مانتے، سرکار کو نہیں مانتے۔ حضرت عائشہ نے کہا ہاں مجھے تو ایسا آیا تھا خیال، ہاں یہ ہے خیال آیا۔ تو سرکار کیا بولے؟ اللہ اور رسول، سرکار اٹھ کے گئے تھے، اللہ سوتا کیا؟ بولو مجھے سرکار کیا بولے کہ اللہ اور رسول ناانصافی کریں گے؟ سمجھے اب سرکار کا مقام
شان مصطفیٰ کیا ہے؟ سنیوں خوش ہو جاؤ، میرے آقا کا مقام کیا ہے ہم سمجھ سکتے؟ اس لیے سلنڈر ہو جانا آقا کی بارگاہ میں، جب کوئی درود پڑھے شریک ہونا درود پڑھنے میں، جب کوئی کھڑے رہ کے سلام پڑھنا شریک ہو جانا کھڑے رہ کے سلام پڑھنے میں، جب سرکار کا نام لیا گٹے چومنا، جب سرکار کا ذکر آیا درود شریف پڑھنا، سرکار کا احترام کرنا، اور جو سرکار کے ذرا برابر بولا سلام کیوں، اس سے اپنا ناتا توڑ لینا۔ سرکار کی شان دیکھو کیسی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے شب برات کو، حضرت عائشہ کہہ رہی ہے، اور سرکار وہاں دعا کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول تو بول پتا چلا سرکار کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، سرکار کی محبت اللہ کی محبت ہے، سرکار کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، سرکار وہی کہتے ہیں جو اللہ کا مرضی ہے۔ سمجھے؟ اب انہوں فرق کر رہے ہیں اللہ رسول میں، اللہ رسول میں فرق کرنے والا کوئی مسلمان ہو سکتا؟ تو کون؟ اس لیے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم رسول کو پکارنا، بولو اللہ کو پکارنا ہے، رسول پاک کو پکارنا اللہ کو پکارنا، اس لیے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ انہیں بولا شرک ہے، بولا تو ایسوں کے پیچھے جانا یہ خبیثہ ہے جی، یہ آپ کے عقیدے کو خراب کر رہی، یہ آپ ان لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، آپ آؤ غوث اعظم کی بات سنو، غریب نواز سرکار کی بات۔ تو اب یہاں یہ پتا چلا، اس لیے علماء نے لکھا کہ شب برات میں قبرستان کو جانا رسول پاک کی سنت ہے۔ اس لیے آج بھی تمام مومنین، تمام سنی لوگ اپنے اپنے مرحومین کی خبر پہ جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، گھروں میں فاتحہ دیتے ہیں۔ یہاں تک بھی بات آئی، علماء نے لکھا شب برات، بات راتیں ایسی ہے، بات موقع ایسے ہیں، اللہ ہمارے مرحومین کی ارواح کو ہمارے گھر کو بھیجتا ہے، تو شب برات میں بھی ہمارے مرحومین کی ارواح ہمارے گھر آتی ہے۔ اگر ہم اچھے نیک کام کر رہے، نماز پڑھنے، روزہ رہنے، قرآن شریف پڑھنے، درود شریف پڑھنے، سلام پڑھنے، تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ان کو خبر نہیں ہے، ان کو جو اس کی خبر کر دے میرے مولا، یہ کہتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، شب برات کے دن اپنے مرحومین کی گھر میں فاتحہ کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ فاتحہ دینا، انہوں بولا فاتحہ دینا بدعت ہے، تجھ دو زخی ہے بولنا پر، اس لیے فاتحہ دینا شب برات کو، اور قبرستان کو جانا، پھول چڑھانا، اور وہاں یاسین شریف پڑھنا، قرآن پڑھنا، ان کی بخشش کے لیے دعا کرنا، تو جتنے مرحومین ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعداد کے مطابق آپ کو بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ ہے، اس لیے قبرستان جاتے ہیں۔ انہوں روک رہے ہیں، سرکار فرمائے پہلے میں روکتا تھا قبرستان جانے کے لیے، اب میں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ اپنے اپنے مرحومین کی خبر کو جاؤ اور موت کو یاد کرو۔ سرکار نے اجازت دی، تو کون روکنے والا رہے خبیث؟ اب بولوں گا نہیں بولوں گا میں خبیث، آپ بولو تو کون؟ اس لیے ہم شب برات کو قبرستان جاتے ہیں، گھر میں حلوہ بناتے ہیں، تو اس رات میں اللہ ہم تمام گناہگاروں کی بخشش کرتا ہے، ان کو رزق عطا فرماتا ہے، جو مانگتے ہیں وہ دعا قبول کرتا ہے، اللہ رحم الرحیمین ہے۔ اور اس رات میں گھروں میں فاتحہ دینا چاہیے، اور اپنے مرحومین کو یاد کرنا، قبرستان جانا چاہیے، پھول چڑھانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ یہ سب طریقے اہل سنت جماعت کے پاس ہے، اس واسطے سنی ہے وہ لوگ، تو یہ کرنا چاہیے، اور ادھر ادھر گزارنا نہیں چاہیے، مسجدوں میں بیٹھے، گھروں میں بیٹھ کے عبادت کرنا چاہیے۔ اور یہ موقع سنہری موقع ہے، ہم کتنے گناہوں میں ہم کو خود نہیں معلوم ہے، اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرمائے گا، اس کی رحمت پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ تو بھائی ایک دن مرنا ہے نا، پھر وہ قبر میں جا کے پچھتاوا کہ اللہ موقع دیا، اور اللہ سے دعا کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اور اس یقین کے ساتھ کہ سرکار کے صدقے میں اللہ ہمارے تمام گناہوں کو صاف کر کے ہمارے کو نیکیوں سے بھر دے گا، مالا مال کر دے گا۔ اس لیے یہ دعا کیجئے، آپ اپنے لیے میرے لیے بھی دعا کیجئے، اور اس رات میں ہر ایک جو توبہ کریں گا اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اب وہ جو آیا نا کہ والدین کے نافرمانی کی، صلہ رحمی نہیں کرنے والوں کی،
اور جو ہے نا شرابی کی، زانی کی، نجومی کی، یہ جو لوگوں کے رشتے توڑنے والے کی، لوگوں میں اختلاف ڈالنے والوں کی، ان کی توبہ، سود خور کی، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں توبہ نہیں کرے تو قبول کہاں سے ہوں گی؟ اگر انہوں بھی توبہ کر لیے سچے دل سے اور وہ تمام کاموں کو چھوڑ دیے، سود لینا، رشوت لینا، شراب پینا، زنا کرنا، تمام برے کام چھوڑ دے کے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے بھی گناہوں کو دھو دیتا ہے اور ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سمجھے؟ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی نہیں رکھنا چاہیے دلوں میں۔ کینہ رکھنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اپنے دلوں سے کینہ دور کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو تکلیف دے دیے ہیں، کسی کے گھروں پہ قبضہ کر لیے، زمینوں پہ قبضہ کر لیے، اس کو دے دینا، کر دینا، معاف کر دینا، اور جو ہے نا کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ ہمارے سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو اس سے معافی چاہ لینا، اور اس طرح جو ہے اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو ہمارے قبول فرمائے گا اور ہمارے گناہ اس رات میں بخشے جاتے ہیں۔ اور یہ رات میں فیصلے کی رات ہے، کون مرنے والا ہے، کون جینے والا ہے، کسے رزق دیا جائے گا، کس کی خبر کھد رہی ہے، کون حج کرے گا، کون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار رہے گا، یہ ساری چیزیں آج لکھی جاتی ہے اور فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں۔ اس لیے موقع غنیمت ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل و کرم کی امید رکھیے، اللہ سے مانگیے، سرکار پر کثرت سے درود پڑھیے، کیونکہ یہ مہینہ درود شریف کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ یاد ہوئی ہے۔ تو یہ درود و سلام کا مہینہ ہے، اس لیے مہینے کا نام ہے شہر صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، کیونکہ اس میں قرآن صحابہ اکرام کثرت سے پڑھتے تھے، اسے سے مہینے کا نام بھی قرآن ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی قرآن ہے یہ مہینے میں، کیونکہ حفاظ دیکھیے آپ اب رمضان میں سنانے کے لیے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں کثرت سے تلاوت کیجئے، نیک اعمال کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ ہماری استغفار اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اللہ ہمارے سال بھر کے تمام عمر کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں نیک اور ایک بنا دے، اور اہل سنت جماعت میں قوت پیدا کر دے، اہل سنت جماعت کو متحد کر دے، بد عقیداؤں سے اور غیر لوگوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہم کو اپنی پناہ میں لے لے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔